مودی حکومت کشمیریوں کی منفرد شناخت و ثقافت کو مسخ کرنے کے لیے مقبوضہ کشمیر میں یکے بعد دیگر سازشیں کرنے کے علاوہ اپنی ہندوتوا پالیسیاں نافذ کر رہی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے دشمن اقدامات کا مقصد کشمیریوں کی آزادی کی جدوجہد کو کچلنے کے لیے ان کی شناخت چھیننا ہے۔ ہندوتوا رہنماؤں نے جموں و کشمیر کی منفرد ثقافت کو مٹانے اور علاقے میں قبل از اسلام ہندو تہذیب کو مسلط کرنے کے اپنے عزائم کا اعلان کر رکھا ہے۔ بی جے پی اور RSS مل کر اس ایجنڈے کو آگے بڑھا رہی ہیں تاکہ بھارت کے ساتھ مقبوضہ جموں و کشمیر کے مکمل انضمام کی اپنی دیرینہ خواہش کو پورا کر سکے۔ دفعہ 370 کو غیر کشمیریوں کو علاقے میں آباد کرنے کے لیے ہی منسوخ کیا گیا تھا تاکہ کشمیریوں کو اپنے ہی وطن میں بے روزگار اور بے گھر کر دیا جائے۔ دوسری طرف کشمیریوں کے بارے میں بھارت بھر میں ایک منفی تاثر پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات قانونی اصلاحات سے بڑھ کر کشمیریوں کی منفرد ثقافتی اور سیاسی شناخت کو مٹانے کے لیے ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ علاقے میں غیر کشمیریوں کو آباد کرنے کے مودی حکومت کے مذموم ایجنڈے سے مقامی لوگوں میں بڑے پیمانے پہ غم و غصہ پایا جاتا ہے جو اسے اپنے ورثے اور طرز زندگی پر براہ راست حملہ سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ مقبوضہ علاقے میں آبادکاری کے خطرات بڑھتے جا رہے ہیں جس سے مقامی کشمیریوں کی نقل مکانی کے خدشات بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ 5 اگست 2019 کا غیر قانونی فیصلہ کشمیریوں کو ان کے بنیادوں، سرزمین اور ان کے وقار سے الگ کرنے کے لیے ہی کیا گیا تھا۔ بھارت کا 5 اگست کا اقدام کشمیریوں کی شناخت اور ورثے کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ کشمیری عوام اپنی منفرد شناخت کو چھیننے کی کسی بھی کوشش کی شدید مزاحمت کریں گے اور وہ ہندو انتہا پسند طاقتوں کی محکومی کے بجائے شہادت کو ترجیح دیں گے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ حق خودارادیت کی جدوجہد کشمیری ثقافت، زبان اور ورثے کے تحفظ پر منحصر ہے۔ انسانی حقوق کے علمبرداروں کو چاہیے کہ وہ کشمیریوں کے بنیادی حقوق اور ثقافت کو بچانے کے لیے اپنی آواز بلند کریں اور مقبوضہ کشمیر میں بین الاقوامی قوانین کی مسلسل خلاف ورزی پر بھارت کو جواب دہ ٹھہرائیں۔